بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ سلیم بھائی آپ سے کوئی صحافت سیکھوں یا آپ کو قابو کروں، لیکن اچانک گل ود گئی ہے، پھر گل مک بھی گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے قابو کروں۔ ذرا آپ بتائیے یہ بیانیہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں جب بھی آپ کو پڑھتا تھا سنتا تھا ایک بیانیہ، اور اب عمران خان صاحب نے ایک غدار والا بیانیہ دے دیا ہے، تو یہ بیانیہ ذرا سمجھائیں نا آپ۔ ندیم بھائی، ایک تو آپ نے تھوڑی سی اس سے کام لی، ہم آپ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ میں آج دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ ویسے تو سیاستدان زیادہ دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں کہ جن کو ہم بھائی سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں بھائی سمجھتے ہیں اور ہم ان کو پکارتے بھی ہیں۔ اور ندیم بھائی کی یہ خوبی ہے کہ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، تو ندیم بھائی تو خیر کہیں بھی گیا تو وہ تب بھی ہمارا رہا۔ آپ کے مشورے سے گیا تھا، آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا جب آپ پی ٹی آئی کے بلوگڑوں کو لے کے بیٹھے ہوتے تھے کوسار میں، یاد ہے آپ کو؟ قوم اس پہ یقین نہیں کرے گی۔ نہیں، میں نام بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے، آج روزے ہیں، میں یہ غالباً 5 سال پہلے کی یہ بات ہے، دھرنے کے دنوں کی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میں بتا دوں۔ قوم، وہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسی حرکت کی تھی کیونکہ قوم اس پہ یقین نہیں کری۔ میں کھل کے کہتا ہوں میں پیپل پارٹی کا گلہ نہیں سنوں گا اس وقت، کہ ہزاروں نہیں درجنوں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قدموں میں پڑا تھا، محنت کی تھی، حیا عزت والے جس طرح آپ سے، کہ یار آپ لوگ پی ٹی آئی میں نہ جائے، ادھر آپ جیسے لوگ نہیں، لیکن لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے کسی کو پی ٹی آئی میں بھیجا ہے۔ ہاں البتہ ایک مرتبہ یہ شبلی فراز نے استعفیٰ دیا تھا تو میں نے ان کو منع کیا تھا، کیونکہ اس وقت اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات بٹائی تھی کہ یار یہ بندہ بنا پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور آپ کے جانے پہ تو ہم بڑے دکھی تھے۔ تو بہرحال شکر ہے کہ ادھر بھی گلوت گئی ہے، شکر الحمدللہ، اچھا وقت گزرا ہے، لیکن شکر ہے میں عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ یہی آپ کا کارنامہ تھا کہ پہلے، یعنی میں کہتا ہوں بعض جگہوں پہ رہ کے اپنی عزت بچانا، یہ ایسا ہے پیپلز پارٹی میں رہ کے اپنی عزت بچا کے رکھنا اور اپنی دوستیاں قائم رکھنا، یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ بندہ سمندر میں غوطے لگا رہا ہو لیکن اپنے کپڑے۔ پیپل پارٹی عزت دیتی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، پی ٹی آئی بھی ٹھیک ہے، آپ کی تو اپنی پارٹی ہے، آپ آئے اس کے خلاف لکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ ان کے لوگوں کو ٹی وی پہ بھیجتے تھے، ان کے تعارف کرواتے تھے، بڑا پروموٹ کیا آپ نے۔ یار وہ بس چھوڑ دیں، اس پہ میرا آپ سے اختلاف ہے، یہ بحث نہ میرے سے کریں، پھر میں کہیں پردہ نشینوں کے نام لے دوں گا، آپ یہ بحث نہ کریں میرے ساتھ۔ اچھا یہ نہیں کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تو بہرحال اتنے زیادہ ہے، یہ ہمارے ایک اور المیہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے کلاس کے لوگ، پھر ہمارے پختون، وہ ادھر جاتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ ادھر جو ہے کابینہ میں آپ پنجاب کے دوستوں کو وہ ہمارے پٹھان وزیر خوشامد کا موقع بھی نہیں دیتے۔ نہیں، میں وہ پٹھانوں کی بات نہیں کروں گا، میرے حلقے میں بھی بہت زیادہ پٹھان ہیں، آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، وزیر لیکن جو خوشامد کا ڈھنگ آپ کو آتا ہے نا، وہ میں نے کسی اور کو نہیں سنا۔ وزیروں کی بات یا ہماری بات کر رہے ہیں؟ بس میں آپ کا نام، آپ سامنے بیٹھے ہیں نا، اب وہ میرے سامنے نہیں ہے، میں نہ کبھی ان کے ساتھ پروگرام ہوا تو میں ایک وزیر کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب آپ کا ویژن ہمارا ایمان۔ اب یہ بھی تھا بھی پٹھان پختون کیا، استغفر اللہ، آپ کا ویژن ہمارا ایمان، یہ ریکارڈنگ نکلوا لیں کبھی نہ کیا۔ تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا یار ہم تو، میں سمجھا تھا کہ ہم زیادہ طبلہ نواز لوگ ہیں، ہم زیادہ پالش کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارے پٹھان میں اکثر لوگوں سے کہتے ہیں نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، نہ لبرل ہیں نہ کنزرویٹو ہیں، بس جس رستے پہ جاتے ہیں تو پھر اس میں انتہا پسند ہے بیسیکلی۔ اب یہ بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اب ذرا اس پہ سیریس، بیانیہ تو بیسیکلی جس کو انگریزی میں نیریٹو کہتے ہیں۔ اچھا انٹرسٹنگلی آپ اگر پاکستانی لٹریچر یا سیاست کو دیکھیں تو آج سے 5-6 سال پہلے آپ کو یہ لفظ سننے کو نہیں ملے گا۔ یہ پہلی مرتبہ پاکستانی دانشوروں میں سمجھتا یہ استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ مثلا میں نے آج سے 15-20 سال پہلے یہ زبانی سنا تھا، جاوید احمد غامدی کی زبانی، اور پھر اس کے بعد عام ہوتا رہا۔ پھر غالباً خورشید ندیم صاحب نے بیانیے کے لفظ پہ ایک کتاب لکھی تھی، تو وہ کیونکہ ایک کمپریہنسو ٹرم جو نیریٹو ہے وہ شاید اردو میں یا اردو سیاست میں اس کے لیے نہیں مل رہی تھی، تو جاتے جاتے وہ یہاں سیاست میں آ گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پہلے
اس میں کچھ اصول بھی ہوتا ہے یا ایویں ہی پراپوگنڈا کیے جاؤ, ڈھول بجائی جاؤ, یا کوئی اصول وضع ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں اصل میں وہ تو ایک یہ ہے نا کہ کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کوئی ملک, اس کا اپنا ایک جو مجموعی نیریٹو ہوتا ہے جو وہ پبلک کو بیچتا ہے, جس کی بنیاد پہ وہ پبلک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. آج کل کون سا بک رہا ہے؟ اچھا, وہ تو ہر ایک نے اپنی اپنی دکان کھلی ہوئی ہے. مثلا اس وقت ویسٹ جو ہے, ویسٹ کی ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ لبرٹی یا ڈیموکریسی یہ ان کی بیانیے کی بنیادیں ہیں. اسی طرح ہم اگر جماعت اسلامی کی بات کریں تو ان کی سیاست کا جو ہے اسلامی نظام کا نفاذ, یہ ان کے بیانیے یا نیریٹو کا. اب اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی وہ ہے, یا اس میں ویسٹ کے ہاں ایکچولی وہ لبرٹی کتنی ہے یا نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن یا مثلا پاکستان کے اندر مختلف مثلا ہماری جو فوج ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو وہ نیشنل سیکیورٹی اور وہ اس کا بیسک بیانیہ ہے کہ بھئی ہم نے اس ملک کو محفوظ رکھنا. یہ تو ہوگی ایکیڈیمک بات جو آپ نے کتابی بات کی, لیکن ہمارے لوگ تو اتنے سادہ ہیں میرے سمیت, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید گالی دینا بھی ایک بیانیہ ہے, پراپوگنڈا کرنا بھی ایک بیانیہ کا حصہ ہے, جھوٹ بولی جاؤ, ایک چیز کو بیان کر بس کہو کہ یہ بیانیہ ہے. وہ ہوتا ہے مثلا دیکھیں, مطلب اس میں اصول کوئی وضع نہیں ہوتے. میکیاویلی ہے اور اس کی اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, اس میں پریٹینڈ کرنا, یہ ساری چیزیں اس کے بیانیے کی بنیاد ہے. یا مثلا جو ہٹلر کا تھا یا گوئبلز, ان کے اس وقت آپ بھی جس حکومت کا حصہ رہے ہیں یہاں پہ ڈول بجائی جاؤ گوئبلز, لیکن ان کا تو ایک گوئبلز تھا نا. یہاں پہ تو میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں ہر کوئی گوئبلز ہے, وہ متعلقہ وزارتوں والے بہت کم ہے. تو اب وہ یہ تھا ان کا یہ کہ بھائی بار بار اتنا وہ ایک چیز اٹھاؤ جھوٹ, اور اس جھوٹ کو اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹو کہ لوگ اس پہ یقین کرنے لگے. آج کل یہ جو غدار والا بیانیہ چل رہا ہے, ہاں, دوسروں کو ارکان اسمبلی کو غدار قرار دینا, پھر سازش, امریکن سازش, کرپشن کا بیانیہ پچھلے الیکشن کا تھا, اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ کریں گے کرپشن کے بیانیے پہ. یہ غدار والا جو بیانیہ ہے, اب غیر ملکیوں سے ملاقاتیں کرنا یہ بھی غداری کی نشانی بن گیا ہے. تو کون سا حالانکہ میں تو آج تک امریکن ایمبیسی میں نہیں گیا, لیکن ہر پارٹی کے لوگ, ہر شعبہ زندگی کے لوگ, افطاریاں ہوں یا ان کے فنکشن ہوں, امریکن کو تو ملتے رہتے ہیں, ویسٹرن کو ملتے ہیں, عربز کو ملتے ہیں, سب کو ملتے ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جو اس وقت بری حالت ہے, اس کے جو ایک طالب علم کی حیثیت سے, آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ ہوں. نہیں آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ, ہم تو صرف قول, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میں تو بھی پڑھتا ہوں. نہیں ہم تو صرف قول کے غازی ہیں نا, آپ عمل کے بھی غازی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس بدحالی کی وجوہات میں سے دو بڑی وجوہات, ایک تو یہ ہے کہ یہاں مذہب کو سیاست اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ غداری جو ہے یہ سخت ترین ٹرم ہے اور سخت ترین جرم ہے, لیکن پاکستان کی سیاست میں اس کو ہمیشہ سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا, اس کو مذاق بنا دیا گیا ہے. مثلا میں تو اپنی دھرتی ماں سے غداری, مثلا اس سے بڑا جرم میں نعوذ باللہ اپنی ماں سے بدفعلی کے مترادف ہے نا, بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن ہم نے اس کو کیا مذاق بنایا ہوا ہے. اور اگر آپ باری باری دیکھیں نا تو شاید ہی اس ملک میں اب کوئی محب وطن بچا ہو. مثلا آپ ہسٹری آپ مجھ سے بہت, یہ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو اب تو سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے, اب عدم اعتماد کی تحریک سمجھیں ایک طرف ہوئی ہے اور لوگ کہا گیا غدار ہیں آپ. وزیر قانون نے کہا کہ غدار ہیں یہ لوگ, اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی, اس کے اوپر ایک پورے انکانسٹیٹیوشنل کام ایک کر دیا گیا.
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی نریٹو آپ اگلے الیکشن میں بھی وہ لے جائیں گے، لیکن اس کے بنیاد کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب آپ بھی غداروں میں شامل ہو، مجھے فخر ہے اس غدار میں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں بالکل مخالف ہوں، اور اگر مخالفت کی بنیاد پہ مجھے غدار بنا، کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے اس غداری میں۔ 178 نہیں بالکل، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ کیا ہم قوم کو کیا دے رہے ہیں، کیا ہم نوجوان نسل کو یا اپنے بچوں کو یا ہم ہمارے نیشنلی ہم کیا لوگوں کو کیا سیاست سے ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ایک نتیجہ سیاست ایک بڑا پاکیزہ پیشہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں بہت پاکیزہ پیشہ ہے۔ آپ شروع میں دیکھیں ایوب خان نے ایبڈو کے تحت جن سیاستدانوں کو غدار ڈکلیئر کیا تھا، پابند کیا تھا، ان میں کسی پہ کرپشن کا الزام نہیں تھا۔ آپ ان کو اچھا کہہ سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں ان کے نظریات سے۔ مولانا مودودی، ممتاز دولتانہ، ولی خان، حسین سہروردی، یعنی یہ نام تھے نا، کس پہ کرپشن کا الزام تھا؟ ان کو آپ نے اس وقت کیا، این پی اور کانگریس ان کو اس طرح کیا، پھر جی ایم سید جو کہ اس وقت جنہوں نے سندھ اسمبلی سے قرارداد پیش کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، بعد میں ان کو سیاسی ان کو غدار قرار دیا۔ نواب اکبر بگٹی جو پہلے پاکستان کا بڑا وکیل تھا۔ تمہاری ریاست کیوں خاموش ہے؟ اچھا، اس کے اوپر ریاست کیوں خاموش ہے؟ نہیں، یہ عدلیہ میں معاملہ چلا گیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی میں نے دیکھا ہے کہ ریاست کیوں نہیں انکوائری، ریاستی ادارے کیوں نہیں انکوائری کرتے؟ ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں چونکہ ریاست خود اپوزیشن نے مطالبہ بھی کر دیا، ریاست خود اس جرم میں شریک رہی ہے، ٹھیک، ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا، ابھی اس میں معاف کیجئے لیکن آپ کے سیاسی جماعتوں کا جو مین سٹریم کا ہے، آپ کی ماضی کی سیاسی جماعت اس کا بھی، اور ابھی جو آپ کی جماعت ہے اس کا بھی، مسلم لیگ نون کا بھی اور مذہبی جماعتوں کا بھی ایک بنیادی کردار ہے کہ بھئی وہ بھی اس لعنت کے خلاف اس شدت کے ساتھ سامنے نہیں آئے۔ مثلا جس وقت ایک زمانے میں یہی کام لیا گیا تھا میاں نواز شریف سے، ٹھیک، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لیا تھا، یہی چیزیں تھی، اس سے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو غدار نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ بلائی گئی اس میں سارے تھے۔ اب اس کا بیانیہ جو اس میں پریس ریلیز نکلی ہے، جو نکلا ہے، اس میں کوئی کنسپیریسی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تھریٹ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی سازش کا لفظ بھی نہیں ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی بنیاد پہ اس کو بنیاد بنا کر، اس کا مطلب ہے اس میں سارے سب سے چیف بھی تھے، اس میں انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے۔ اب اگر آپ میمو گیٹ لے لیں نا، میمو گیٹ پہ تو آپ کو پتا ہے جنرل کیانی اور پاشا صاحب سپریم کورٹ چلے گئے تھے ایفیڈیوٹ لے کے، تو اب کیوں خاموش ہیں سارے؟ نہیں، میرا پیپل پارٹی کے دور میں سپریم کورٹ چلے گئے تھے۔ اس پہ خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو اپنا مطالبہ یہ ہے کہ یہ باقی چیزیں، کیونکہ یہ معمولی، آپ کے خیال میں انصاف پھر سب کے ساری جماعتوں کے ساتھ ایک جیسے ہی ہونا چاہیے نا؟ انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے خیال میں دوسری چیزوں پہ میں وکیل نہیں ہوں، وقت ضائع کرنے کی بجائے، مثلا اب پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں تو معاف کیجئے لیکن میں تو اس اسمبلی کو بھی جینوئن اسمبلی نہیں مانتا، میں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے، اور میں نے لوگوں سے بھی کہا تھا کہ ووٹ نہ ڈالو، کیونکہ اس الیکشن میں جو کچھ ہو رہا تھا، چلو کہ اسمبلی تو تھی نا، اب تھی، میں نے بھی الیکشن لڑایا، اسمبلی تھی، لوگوں نے حلف لیا۔ قاسم سوری کی کو بھی اس لیے کوئی حیثیت نہیں دیتا کیونکہ وہ، پہلے سوال تو یہ اٹھنا چاہیے نا سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور عدلیہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ بھئی ایک بندہ تقریباً 2 سال ہو گئے کہ وہ سٹے آرڈر پہ ادھر چل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ کوئی بندہ ریاست کے خلاف بول دینا تو ادھم مچ جاتا ہے۔ میں آپ کی بات پہ، غدار کا لفظ اور پھر امریکن سازش اور ملکوں کی سازش، میں اس پہ یہی وہ کہہ رہا ہوں نا، لیکن اب معاملہ بہت ہیوی اس لیے ہو گیا ہے کہ ایک بندے نے اس ایسی چیز کو بنیاد بنا دیا ہے وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پہ، جس کی روح سے آدھے سے زیادہ پاکستان وہ غدار قرار پاتا ہے، وہ امریکی سازش آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، شریک قرار کبھی پاتا ہے۔ فواد چودھری نے تقریر لکھی ہوئی نہیں پڑھی آج تک پوری پارلیمنٹ میں، جس کی پچھلی سپیچز اٹھا کر دیکھ، اور سیم اسی طرح ڈپٹی سپیکر نے بھی فوراً پوائنٹ، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، اتنی تیزی سے لکھی ہوئی تقریر پڑھی ہے، اور اس کے بعد نیچے اسد کیسر کا نام بھی بول دیا جب اجلاس ملتوی کیا۔ یہ تو ایک ٹرانسکرپٹ پورا لکھا ہوا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب لکھ کے دینے والا کون تھا، اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے،
یا جن کو انہوں نے غدار قرار دیا، اس میں سمجھتا ہوں ان کی بھی سب کی انکوائری ہونی چاہیے. نہیں میں تو صرف انکوائری کی نہیں، دیکھیں متعلقہ لوگ کون ہیں. متعلقہ لوگ ہیں شاہ محمود قریشی، سیکرٹری خارجہ، اور ہمارے جو متعلقہ وزیر ہیں اسد صاحب. ٹھیک ہے، ان کو پہلی فرصت میں بلانا چاہیے تھا کہ بھائی اس چیز کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک، اس کمیٹی کے اندر، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر. نہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر بھی، اور ابھی بھی. ابھی سپریم کورٹ میں چلا گیا، سپریم کورٹ کیوں نہیں بلاتے؟ ابھی سپریم کورٹ کو بھی. اور دوسرا ان کو بلانا چاہیے ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور ڈی جی آئی ایس آئی میرے خیال میں سپریم کورٹ شاید بلا لے. سیکرٹری ڈیفنس کو تو بلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیکرٹری ڈیفنس کو بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلانا چاہیے. اب میمو گیٹ میں جا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مثلا اس پہ میری اپنی اوپینین ہے، میں تو اس سب کچھ کو ڈرامہ قرار دیتا ہوں. ٹھیک، لیکن دیکھیں اب کل کو خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو، کوئی بندہ کسی ممبر پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیتا ہے، اس کے بچوں پہ حملہ کر دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں غدار کا. کوئی ایسے جنونی لوگ ہوتے ہیں جن کو ملک سے محبت ہوتی ہے، جن کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا. حالانکہ میں تو مرد آباد، امریکہ کتنی تحریکیں چلی، جماعت اسلامی نے چلائی، اور بڑے لوگوں نے چلائی. لوگ یہ عوام میں بکنے والا بیانیہ بالکل نہیں ہے. بعض لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے سوئسائڈر کو بھی مظلوم کہتے ہوں. میں کہتا ہوں بھائی سوئسائڈر لوگوں کو تیار کرتے ہیں. میں اس لیے اس سے کہتا ہوں کہ بھائی سوئسائڈر تو سیدھا سادہ مسلمان تھا جس کا اس نے ذہن بنایا تھا. میں سلمان تاثیر کے قاتل سے زیادہ اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں جس نے اس کا ذہن بنایا. تو اس لیے اگر اس کی بنیاد پہ کل کوئی اٹھ کے خدا نخواستہ آپ کو پیپلز پارٹی کسی کو، نون کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی پولیٹیشین کو جو ہے اس کو اٹھا کے اور مار دیں، تو میرے خیال میں اس کی ذمہ دار عمران خان پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے اسپیکر پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ایف آئی آر میں یہ واقعات ہونے سے پہلے میرا سپریم کورٹ کسٹوڈین آف کنسٹیٹیوشن ہے، ادارے بیٹھے ہیں جو اس ملک کی بقا کے لیے جن کو زمانہ، وہ دیکھیں سیکورٹی ایجنسیز کا کام ہے. کیوں نہیں سیکورٹی ایجنسیز نے انکوائری اپنے طور پہ، ہماری انٹیلیجنس کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اگر کوئی ایسی ہوئی ہے تو کیوں نہیں کھل کے بولتے؟ یار وہ تو میں آپ کو ثابت کروں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر چھوٹے چھوٹے معاملوں میں دیکھیں نا، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ان معاملوں میں کوئی نہیں تعلق. یہ نیوٹرلٹی کا معاملہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس میں مجرم ہوں، آپ الزام لگانے والے ہیں، یا میں الزام لگاتا ہوں آپ مجرم ہیں یا ملزم ہیں، تو دونوں کی انکوائری تو ہونی چاہیے. میں ان سب سوالوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ لیکن اس کے بعد یہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ میں نے بھی آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں. نہیں بالکل، کہ اس کا جواب مجھے سمجھانا ہے. ایک پروگرام میں تو نہیں ہوگا. نہیں یہ سوال کا آپ کے میرے 2-3 پروگرام آئیں گے تو یار یہ بالکل من گڑت جھوٹ اٹھا کے عمران خان صاحب اور ان کے لوگ اس کو دنیا کی نظروں میں سچ کیسے بنا دیتے ہیں، اور جس کو آپ بیانیہ کہتے تھے اس بیانیہ کو بھیج کیسے دیتے ہیں، یہ ان کے پاس کمال کیا ہے، اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، اس پہ میں آپ کو 2-3 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سفیر ہوتا ہے وہ امریکی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس کو لگایا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو ہے ایک دن میں سفیر کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو مثلا سعودی عرب میں ہمارا سفیر تھا، اس نے مدینہ منورہ میں یہ جو خاتون اول کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی ادھر نکاح وغیرہ، چھوٹے پرسنل معاملہ آ جائے گا. نہیں میں پرسنل نہیں نا، ابھی یہ پھر کسی پروگرام میں کریں گے. اس کو پروٹوکول اس وقت صرف میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. اس کو پروٹوکول نہ دینے پہ ایک ایکس لیفٹیننٹ جنرل جو وہاں پہ سفیر تھا، اور 4 مہینے اس کو ہو گئے تھے، اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. جب وہ میں وردی میں تھے نا تو میرے ان سے گپ شپ رہتی تھی. وہ بڑے پی ٹی آئی کے امیتی تھے. اچھا اور میں بڑا ہنستا تھا، میں حیران ہوتا تھا کتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن جب اب وہ آئے نا، میں ان سے ضرور ملوں گا. میری خواہش ہے کہ میں ان سے بھی ایک نشست کروں. تو میں ابھی آپ سے کہوں گا کہ اگر شاہ محمود قریشی وہاں سعودی عرب میں جو سفیر ہو اس کو فون کرے اور اس سے کہے کہ یار اس طرح کے ایک میمو بھجوا دیں، اس میں یہ لکھ لیں. دیکھیں سلیم بھائی جو آپ کا سوال ہے وہ انکار کر سکتا ہے، بالکل انکار نہیں کر سکتا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات کہ ان میموز کے بارے میں آپ حکومتوں میں رہے ہیں پہلے بھی اور اس حکومت میں بھی، کہ یہ میموز
ان کو پبلک کرنا، ان کو ڈسکس کرنا، ان کو کنٹینٹس کرنا، ان کے کنٹینٹس کو مثلاً اگر اس دوران آپ چین سے ہمارے سفیر کے بھیجے ہوئے میموز نکال دیں تو انہوں نے اس سے زیادہ سر پیٹا ہوگا کہ یار یہ ہماری کس طرح کی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ سیکرٹ ہوتی ہے. آپ رد عمل دیتے ہیں ان کے آفیشیل سٹینڈ پہ. جب محمد بن سلمان کے ساتھ ٹینشن آیا تھا تو ان دنوں اگر آپ سعودی عرب کے ہمارے سفارت خانے سے بھیجے ہوئے اسی طرح کے کیبلز کو نکال دے تو اس میں ہر چیز میں عمران خان سے انہوں نے سر پیٹا ہوگا. تو کیا آپ اس کو نہیں ریاست رسپانڈ کر سکتی؟ اس روز میں نے شیریں رحمان صاحبہ سے انٹرویو کیا تھا تو شیریں رحمان صاحبہ ادھر سفیر تھی تو وہ اور وہ جو یہ تو ابھی خواہ وہ مفت میں وہ بنتے ہیں. لیکن دیکھیں روس کا پہلا دورہ زرداری صاحب نے کیا تھا. میں آپ کی خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں. آپ خوشامد نہیں کرتے. اچھا میں پہلے بھی کئی بار بڑی مہربانی آپ میری پارٹی کی تھوڑی سی حقیقتاً بھی تعریف کر دیا کریں. دوسری بات کچھ نہیں ہوتا رمضان میں سچ تھوڑا سا بول دینا چاہیے. اچھا بھٹو کو جس کو پھانسی لگا دیا امریکن بیانیہ بھٹو پھانسی لگا تھا جس نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی تھی. اب یار بھٹو کو اب آپ آج کل بھٹو تو ہو رہی ہے نا. آج کل تو بیانیہ پی ٹی آئی کا بھی بھٹوازم ہی ہے. نہیں تو بھٹو اور بیانیہ کی بات ہو رہی ہے نا. بیانیہ بھٹوازم ہی ہے نا. بلاول صاحب بھی جب بھٹو صاحب دیکھیں نا بلاول کا بیانیہ اس کے جو طریقہ کار تھا کہ پارلیمنٹ کو ایک کنسٹیٹیوشنل جمہوری طریقے سے اس حکومت کو رخصت کیا جائے گا. الٹیمیٹلی ساری جماعتیں جو آپ کے پسندیدہ جماعتیں ہیں یا ناپسندیدہ ہیں ساری آ گئیں اسی بیانیے پہ, اسی سوچ پہ آ گئیں. ایک ینگ لیڈر کا پھر بیانیہ تو چلا نا. تو یہ اسی طرح بھٹو نے بھی اپنی نوجوانی میں اپنے بیانیے چلائے. تو یہ تو پھر مان جائے نا بات. سارے عدم اعتماد پہ آئے, کسی نے اسمبلی سے استعفے نہیں دیے. اب عمران خان ان بیانیے پہ چلا گیا ہے جدھر اس وقت کی اپوزیشن چلی گئی تھی. وہ اپوزیشن والے یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جب تک وہاں سے این او سی نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. وہ جب وہ لوگ بھی اس نتیجے تک پہنچے. پولیٹیکل لوگ میری بات سنیں, آپ کو پتا ہے میں اور ذہن کا بندہ ہوں لیکن پولیٹیکل لوگ خود دعوتیں دیتے ہیں نہ ہمیں. وہ نیوٹرل بارے میں ہے, ہم جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں پھر ہم رونا شروع کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں بعض معاملات میں اب جا کے آپ مجھے تو احساس ہوا ہے اب چونکہ بہت سارے لوگ اس نتیجے تک پہنچے جس نتیجے تک آپ پہنچے پی ٹی آئی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں, تو اس لیے یہ تبدیلی آ گئی. لیکن میں وہ جو پہلے والے اگر آپ موقع آپ اپنا سوال کر لیں میرے خیال میں جواب دیں, باقی اگلی میں اس میں بس یہ آخری اس کی دو چیزیں. دوسری بات یہ کہ اب تو یہ بات بھی سامنے آ گئی, نجم سیٹھی اور حامد میر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق الٹر کیا ہے اس اعلامیے کو. پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا جو اعلامیہ ہے نا, آپ اس کو جانتے ہیں کہ اس کا اعلامیہ جاری کرنا آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہوتا. میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے. ہاں جب شہری رحمان ایمبیسڈر بن کے چلی گئی تھی 1.5 سال میں اس کا ممبر رہا. اچھا اور آج تک اس کی کوئی بات میں نے باہر نکلتے ہوئے نہیں کسی کو سناتے نہیں دیکھا. تو اس کا اعلامیہ جاری کرنا پی ایم ہاؤس کا کام ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے پابند نہیں ہے کہ وہ جاری کرنے سے پہلے وہ سروسز چیف یا ان سے, کیونکہ اتنی بد اعتمادی تو پہلے نہیں تھی. تو یہ اعلامیہ انہوں نے اپنی مرضی کا جاری کیا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ جو اسلام آباد ڈائیلاگ سے آرمی چیف کے خطاب کو دیکھیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی سوچ اس میں عمران خان صاحب کی ہم آہنگ نہیں ہے. لیکن اس اعلامیے میں اگر آپ دیکھیں تو اس اعلامیہ میں بھی نہ تو عدم اعتماد کا ذکر ہے, نہ یہ ذکر ہے کہ کوئی کنسپیریسی کے تحت اپوزیشن یہ سب کچھ کر رہی ہے. لیکن آپ کے نہ کوئی تھریٹ کا ذکر ہے. اچھا نہ تھریٹ کا ذکر ہے. لیکن آپ کے سابق لیڈر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے یہ تانا بار بار کیوں دیتے ہیں. اچھا کہ وہ اس طریقے نہیں آپ یہ آپ کو آپ ویسے بھی میرے سابقہ لیڈر کہنے کی بجائے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم. اچھا اب سابقہ وزیر اعظم تو ہے. چلو سابق نہیں, میں تو اصل میں اس کو ڈیفیکٹ وزیر اعظم مانتا تھا نا. وزیر اعظم تو تھے نا. ہاں عمران خان صاحب کہہ دیں گے. چلو ٹھیک ہے, پورا نام لے لیں. آپ مجھے تانا نہیں آئندہ دیں گے. نہیں اچھا ٹھیک ہے, پورا نام لے لیں. میں بھی تانے بازی پہ آ جاؤں گا. آپ پی ٹی آئی میں بھی بڑے بڑے پروردہ رہے ہیں, یاد ہے, بڑا پیار رہا ہے آپ کو ان لوگوں سے. یار آپ پیپلز پارٹی میں
اب جدھر بھی رہیں گے آپ سے میرا پیار رہے گا. آپ پی ٹی آئی میں تھے تو ہمارے تو آپ کو لوگوں کو فیڈر پلاتے دیکھا ہے نا, فیڈر پلا کے جوان کرتے, ان کو سیاست سکھاتے دیکھا ہے. کچھ شبلی وغیرہ کی غلطی ہو جاتی ہے نا. نہیں شبلی تو اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھیں اب اس کے بارے میں بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تردید کر دی, پینٹاگان نے تردید کر دی. اچھا اس کے بعد خصوصاً لیکن عوام میں تو ابھی چلا رہے ہیں. اب ہمارے کئی سادہ بندے میں نے آپ سے چھوڑ دیں, پینٹاگان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایشو نہیں ہے, ایشو ہے پاکستان کی عوام, ایشو ہے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز, ایشو ہے پاکستان کی عدلیہ. پارلیمنٹ میں تو رولنگ آ گئی نا. وہ آپ سے مجھے دوسرا جانا, مجھے صرف 2 اور معلومات. جس امریکی 3rd سیکٹری سے ان کی بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو اس 7 مارچ کے بعد ہمارے سفیر نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کے ساتھ تعاون اور اس کے معاملے پہ. اور اب تو یہ بات بھی آ گئی ہے کہ بھائی انویٹیشن وغیرہ ان کی نہیں تھی, بلکہ انویٹیشن جو تھی وہ شاید ہمارے سفیر نے خواہش ظاہر کی تھی. عوام کو ان باتوں سے سلیم بھائی کوئی سروکار نہیں ہے. عوام کو سروکار ہے کہ کیا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ ہے. اچھا میں اب اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا, میں نے تو آپ کو وہ بتا دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو 2-3 سال ادھر رہے, حکومت کا حصہ رہے, اس بندے کا ترجمان رہے, آپ مجھے 2-3 چیزیں کوئی ایسی بتا سکتے ہیں کہ وہ ریئل ٹرم میں, مثلا جس طرح ایران امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کر رہا ہے, جس طرح کئی جگہوں پہ دوسرے ممالک نے ان کے انٹرسٹ کو وہ کیا ہو, تو عمران خان نے کوئی 2-3 کام ایسے کیے ہیں کہ جس میں ریئل ٹرم میں اس نے امریکن انٹرسٹ کو ہٹ کیا ہو؟ دیکھیں مجھے تو میں خود پرائم منسٹر صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ ایران گیس پائپ لائن, کیونکہ میں اس ہسٹوریکل موومنٹ میں زرداری صاحب کے ساتھ گیا تھا, تو میں نے خود خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب انرجی کرائسس ہے اتنا بڑا, اتنے آئی پی پیز میں ہم مہنگی LNG بھی لے رہے ہیں, سارا کچھ لے رہے ہیں, تو آپ یہ ایسا ہے, آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اس وقت اور ترجمان ہیں, آپ امریکہ کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ, عرب اس وقت سعودی عرب جا رہے تھے, تو میں نے کہا آپ ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کیوں نہیں کام ہم شروع کرتے, ہمارا کرائسس ختم ہو جائے. انہوں نے کہا ندیم تو آپ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا. مجھے بڑا شاک ہوا سچی بات. اچھا عمران خان صاحب نے کہا امریکہ کو ناراض نہیں کرنا, یہ امریکہ کو ناراض نہیں, حالانکہ میں سمجھا تھا کہ شاید سعودی عربیہ کا کوئی ایشو ہے. لیکن مجھے پھر میں ایک دفعہ منسٹر پیٹرولیم اور پیٹرولیم تو میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں کریں. انہوں نے کہا جی ہم کریں گے تو بلیک لسٹ کمپنی ہماری بلیک لسٹ ہو جائے گی جو کام کرے گی. تو میں نے کہا آپ اتنے اچھے تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں آپ کے امریکہ کے ساتھ. نہیں ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جیسے امریکہ ناراض ہو. اچھا اب میں حیران ہو گیا کہ اتنی تابع دار ہیں ہم. سچی بات ہے میرے لیے بڑی, میں نے کہا یہ تو پھر ہمت ہے. سچی بات ہے آصف علی زرداری کی, جس نے گیس پائپ لائن سائن کیا, پھر ساری حکومت کو لے کے گئے اس وقت, پھر پائپ آپ کو پتہ ہے بارڈر تک بچھی ہوئی بھی ہے لائن, آئی پی لائن. ہاں ایک تو زرداری صاحب کا یہ, اور یہ مجھے بڑا شاک ہوا سچی بات ہے. اور میں اکثر لوگوں کو میں نے آج تک لیکن ابھی امریکہ شروع ہوا نا پہلی مرتبہ, پھر آپ کو پتہ ہے میں یو این میں بھی, جب یو این میں بھی گیا تو میں گیا تھا اس وقت, میں ساتھ نہیں گیا تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ آ جاؤ ادھر. اچھا میں بھی گیا تھا, وہ فوٹو آپ دیکھیں گے نا یو این سپیچ میں, تو میں بیٹھا ہوں اندر. آپ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ نا کسی وزیر نے عافیہ صدیقی کا ذکر کیا, امریکہ یو این میں سے ذکر ہوا, کسی چلتے چلتے کسی بندے نے کیا, تو خان صاحب آگے سے ہنس پڑے. تو پھر تیسرا جو سعودی عربیہ کے عافیہ صدیقی کا ادھر کوئی ایشو نہیں اٹھا, کوئی ایشو نہیں اٹھا. میں سچی بات ہے پھر ریاست مدینہ کا سنتا تھا تو میں سمجھتا کہ اس کے پیروکار ہم اس ان پہ چلیں گے. دوسرا جو یو این مشن پہ جب سعودی عربیہ کے جہاز سے واپس آئے, پہلے تو سعودی عربیہ کا جہاز لینا نہیں چاہیے تھا. یہ خودداری, یہ کہاں گئی وہ خودداری, وہ مطلب میں سچی بات ہے بڑا افسوس ہوا. پھر جب ہم نے کہا کہ ہم مہاتیر محمد اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک چینل بنائیں گے, پھر چینل پہ لوگوں نے جب مائنڈ کیا, پھر انہوں نے جہاز واپس, آپ کو پتہ ہے ٹورنٹو سے واپس بلایا تھا, کوئی خراب وراب نہیں ہوا تھا. میں نیو یارک میں تھا اس وقت, تو ہم ادھر ہی بیٹھے تھے, صحافیوں کے ساتھ بیٹھے تھے, تو اچانک ایک صحافیوں کا کھانا تھا, میں آپ کو صحافیوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں. وہ صحافی کون کون تھے؟ عبد القادر بھی تھا جو ایئر وائی کا, عباس شبیر, ہم سارے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے کسی کھانے میں.
میں نے ان سب کا کھانا کیا ہوا تھا میرے ایک عزیز نے ادھر. اچھا. تو ہم سارے آپ کے پاکستان کے, تو اچانک میسج آ گیا ان کو کہ پرائم منسٹر تو واپس آ رہے ہیں, جہاز خراب ہو گیا ہے. تو جب ہم نیو یارک میں ہم بیٹھے تھے تو پتہ چلا جہاز خراب نہیں ہوا, آپ چینل بنانے چلے تھے تو انہوں نے کہا ایک دفعہ واپس بلاؤ نا. پھر غصہ آ جاتا خودداری کا, پھر آپ نا جہاز پہ نارمل فلائٹ پہ چلے جاتے. جب آپ وہ پھر ہمارے ڈر سے کہ بھائی ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا, تو وہ سعودیہ ایئر لائن میں آئے, وہ جدہ ایئرپورٹ میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا. ہم یہ کوئی کہنا نا کہ بھٹو بننے کی کوشش, بات وہاں سے ہو رہی تھی. اچھا نہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ اور ان کے کہنے پہ وہ کوالالمپور کا وہ بھی کینسل ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ اور خان صاحب کے کہنے پہ وہ رکھی گئی تھی. نہیں یہ تو میں بھی جانتا ہوں. نہیں پبلک کو تو پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ کانفرنس رکھی گئی وہ کانفرنس, اور خود پھر اس میں نہیں گئے امریکہ, نہیں گئے. اور بڑا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی پھر ترکی والوں سے ایک بیان دلوایا گیا کہ اتنے لوگ ہیں ہمارے سعودی عربیہ میں. تو جب آپ کے اندر وہ کرج نہیں ہے, آپ کے اندر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ آپ یہ کریں گے, وہ ضرورت بھی ہونی چاہیے, پھر دنیا کو دکھائیں بھی. میں تو ان کی امریکہ کی خدمت گزاری کی بہت ساری مثالیں, مثلا سی پیک کا انہوں نے جو حشر کیا, آپ نے زرداری صاحب کا وہ کیا, تو سی پیک کا ایم او یو بھی ان کے دور میں سائن ہوا. ایک اور سی پیک کے ساتھ ساتھ ایک روس بھی پہلی مرتبہ وہ گئے, ہلری کلنٹن کی دھمکیوں کے باوجود گئے. وہ اس طرح میمو وغیرہ نہیں تھے جعلی, بلکہ ادھر ہلری کلنٹن نے خود زرداری صاحب کو منع کیا تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں جب پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ زونگ کمپنی کا سی او آیا ہوا تھا جو کنٹری ایڈ یا سی او تھا. ایک میرا دوست اس کمپنی میں, کامران نامی ایک عزیز میرا ایک دوست کام کرتا ہے, میرے کسی دوست کا دوست. اس نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میرے سی او کی بات ملاقات کروا دیں, وہ آئے ہوئے ہیں, بڑی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, 1 بلین اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پرائم منسٹر سے بات کر دی, تو پرائم منسٹر نے کہا نہیں ابھی نہیں ملنا, ان سے حالات نہیں ہیں ایسے. اچھا چینیوں سے نہیں ملنا. میں حیران رہ گیا, میں نے کہا یار ایک سی او ایک طرح وہ کہہ رہا ہے میں اتنی انویسٹمنٹ ہمارے ڈیزونگ کمپنی کا, یقین کریں ملاقات نہیں میں کروا سکا. یہ چند چیزیں میں آپ کو چند چیزیں جو میں آپ کو, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں, تو پھر ایک اچھا یہ پھر دیکھیں یہ میکینزم. اچھا پھر میں اگلی ایک اور مثال دوں آپ کو. یہ جو ایک ہوا تھا کیا نام, ڈی ٹی ایچ کی ایک نیلامی ہوئی تھی آئی ٹی سیکٹر میں, 3 کمپنیز کو ملے تھے, ان کے این او سی روک دیے گئے. یقین کریں میں نے آرمی چیف صاحب سے بھی بات کی, ان کا میں چیک کرواتا ہوں, وہاں ادھر آئے پی ایم آفس میں. میں نے پرائم منسٹر سے بات کی, میں نے کہا جی یہ پتہ چلا مجھے کہ جی وہ ایک کمپنی کے پیچھے چائنیز ہیں, اس لیے ان کو این او سی نہیں دیا جا رہا. یہ اتنا سی پیک اور اتنا انویسٹمنٹ, اتنا پریشر لیتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, ان کے ویزوں میں بھی بہت پرابلم. اور پھر میں حیران ہوں, یہ خارجہ آزاد خارجہ پریشر کی باتیں, یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں, یہ میرا چیلنج ہے. یہ باتیں غلط ثابت ہو جائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ میں آپ کو 3 آئٹم بتا رہا ہوں. اچھا ابھی بہت سارے اور ہیں, میں تو آپ کو وہ نا, میں کسی پہ ذاتی الزام نہیں لگاتا, پالیسیز کے اوپر بات کریں گے. میں اب وہی چیز آپ سے کہ ہوتا دن ہے, لیکن عمران خان صاحب اس کو رات ثابت کرنے کا بیانیہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اب میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں, ہزاروں صفحات پہ مشتمل کتاب لکھ سکتا ہوں کہ کہاں کہاں خان صاحب نے امریکن انٹرسٹ کو سرو کیا, اور مجھے کوئی ایک مثال نہیں مل رہی کہ ان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہو. لیکن اس نے آ کے آپ سب لوگوں کو, نواز شریف کو, زرداری کو, مولانا فضل الرحمان کو, سراج الحق کو, سب کو امریکی ایجنٹ ثابت کروا دیا, یہ ایک کیبل کی آڑ لے کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا میکینزم اور ان کی تنظیم دیکھی ہوئی, ان کے پاس کیا گر ہے کہ یہ دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے دن کو دن ثابت نہیں کر سکتے. اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں ہم نے پچھلا الیکشن لڑا تھا کرپشن کے بیانیہ کے اوپر. کرپشن کا بیانیہ پیٹ اس لیے گیا کہ آدھے تو کیبنٹ کے وزیر کرپٹ تھے, اتحادی کرپٹ, پھر کرپشن کے اوپر بیوروکریٹ, ٹاپ لیول کے بیوروکریٹ کرپٹ. نہیں اس پہ آپ سے میں نے الگ پروگرام کرنا ہے. اچھا وہ بیانیہ پٹ گیا. اس بیانیے کے بعد اب اپوزیشن کے اوپر وہ بیانیہ, اپوزیشن وہ ڈیفینسو موڈ میں
جوڈیشری ڈیفینسو موڈ میں. جوڈیشری کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے کئی دفعہ کہا کہ ہماری عدلیہ کچھ نہیں کرتی. اچھا پھر جس طرح بیانیہ میاں صاحب کو یقین جانے میاں صاحب کو خود عمران خان صاحب نے 15 منٹ کیبنٹ میں وکالت کی کہ میاں صاحب اتنے بیمار ہیں ان کو جانے دینا چاہیے. بھائی بات طے تھی اگر آپ کی, جنرل باجوہ صاحب نے سفارش کی تھی یا جنرل فیض صاحب نے کی تھی یا جس نے بھی کی تھی, جب آپ کی بات طے تھی تو ہمیں تو نہ فراڈ لگایا جائے کہ رپورٹس یہ ہیں وہ ہیں. آپ کی بات طے تھی, آپ نے بھیجنا تھا ان کو باہر, یہ سیٹلمنٹ تھی, اس سیٹلمنٹ میں ان کو باہر بھیجا گیا. جب وہ چلے گئے تو پیچھے پھر اپنا بیانیہ زندہ کرنے کے لیے, بات بیانیہ پہ آتی ہے, پھر بیانیہ زندہ کرنے کے لیے دیکھیں وہ چلے گئے پلیٹلیٹس. میں نے کہتے ہیں کراچی سے میں نے ایک ڈاکٹر شمسی صاحب, ڈاکٹر طاہر صاحب تھے, انہوں نے کہا فلاں ڈاکٹر نے یہ دیکھیں آپ سے میں نے کرپشن پہ بھی الگ پروگرام, نہیں میں بیانیہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ بیانیہ پھر وہ باہر چلے گئے نا بیانیہ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے ٹیم کا کمال ہے, ان کے پاس کیا میکینزم ہے کہ وہ دن کو رات ثابت کرتا ہے. میڈیا کا کمال بالکل کی میڈیا کی ٹیم بڑی ایفیکٹو ہے. ان کی سپوکس پرسن کی ٹیم باقاعدہ پرائم منسٹر 3 میٹنگیں لیتے ہیں ہفتے کے اندر اور ڈیلی سوشل میڈیا کی میٹنگ لیتے ہیں ڈیلی. وہ جو خوبی ہو وہ بیان کرنی چاہیے. وہ اپنی میڈیا اسٹریٹجی کو اتنی وہ اکانومی کو یا ایگریکلچر کو یا کسی اور سیکٹر کو ٹائم نہیں دیتے جتنا میڈیا کو دیتے ہیں. فوکس ہے میڈیا, پراپوگنڈا, میڈیا, پرسیپشن, یہ ان کا کمال ہے. یہ تعریف کرنی چاہیے. ہاں دن کو رات ثابت کر سکتے, جو بھی ہو وہ کر سکتے ہیں, اور ان کے مخالفین رات کو رات ثابت نہیں کر سکتے. تو میں پیور پارٹی کی اب بات کروں گا, ہم اتنا میڈیا کو پرائرٹی نہیں دیتے. دوسری جماعتوں کو اب دیکھیں, مریم بی بی کا تو میں نے سنا تھا کہ بڑے ان کے کیمپ ہیں, انہوں نے بڑا بنایا ہوا ہے بڑی میڈیا, لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے سامنے جتنا پیسہ انہوں نے اشتہارات کی مد میں دیا, یہ بھی ابھی انکوائریاں کھلیں گی نا کتنے پیسے دیے اشتہارات کی ماد میں. اور اس پہ دیکھیں میں فواد چودھری کو, میرا مخالف ہے میری پارٹی کا اس وقت, میں اس نے کہا تھا کہ یہ پیسہ کو میکنزم بزنس ماڈل بنانا چاہیے, تو اس وقت میڈیا خلاف ہو گیا, پھر اس کو ہٹا دیا گیا. فواد چودھری کو میڈیا اسٹریٹجی کے تحت ہٹایا گیا. یہ کبھی پوچھ لیجئے گا اس کو بھی آپ کو کیوں ہٹایا تھا پہلی وزارت سے. نہیں لیکن اب تو انہوں نے بھی بہت سارے اے پی پی پھر وہ پیسے دینا شروع کیے, اور ایک دم لیکن وہ تو آپ لوگوں پہ یعنی پیپلز پارٹی پہ اور نون لیگ پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم سب کو لفافہ دیتے ہیں. آپ کے میڈیا چینلز کے انہوں نے ٹیکس معاف کیے ہیں, کیا کیا ہے, اس پہ میں اب کیا بولوں. اتنے اربوں روپے معافی ہے, اربوں روپے کے اشتہارات آئے ہیں, چھوڑ دیں یہ. اب اللہ معاف کرے, یہ اس کی انکوائریاں ہوں گی تو پتہ چلے گا. اچھا یعنی میڈیا پہ کوئی ایمانداری نہیں ہے اس معاملے میں. میڈیا پہ پیسے معاملے میں ٹھوک کے پیسے لگاتے ہیں. یہاں بھی معاملہ الٹا ہے, میڈیا پہ پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے اور لفافہ ہم بن گئے اور دینے والے آپ بن گئے. بس یہ تو ہوتا ہے. چلے یہ تو ہوتا ہے, لیکن اب وقت مزید اجازت نہیں دیتا. لیکن آپ نے وعدہ نہیں, ہم کرپشن کے بیانیے پہ بالکل ڈسکس. اور ایک کبھی نا خارجہ پالیسی کی بات آئی تو جس طرح یو اے ای اور سعودی عربیہ سے اور پیسے لیے گئے تھے, تو ایک آپ کو ٹیلی فون کال کا کبھی ذکر سناؤں گا. اور جو 37 مشورے میں نے کابینہ میں خان صاحب کو دیے نا مختلف اوقات میں, اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا. تو وہ بھی بس آج تو ٹائم بہت گیا ہے, تو اگلے پروگرام یہ گل بن گئی ہے, گل مک گئی ہے. تے اپوزیشن نو بھی ہوش کرنی چاہیے, تے اپوزیشن کرنی چاہیے. اور وہ تو اگلے اور ان کی گدڑ ببگیوں میں نہیں آنا چاہیے. ان پہ نہیں آنا چاہیے, لیکن اگلے 2-3 پروگراموں میں آپ سمجھتے ہیں کہ گل ود گئی ہے عمران خان کی؟ مک گئی ہے. اچھا, تو بس ہمارا پروگرام بھی مک گیا ہے, لیکن اگلے یہ 2 پروگرام آپ وعدہ کریں گے کہ ہم مل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ندیم افضل چند بھائی کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج اجازت, اور اگلے 2 پروگراموں کا انتظار کیجئے انشاءاللہ. ندیم بھائی کو چھوڑیں گے نہیں, وہ موضوعات ان سے متعلق بھی ان سے بات کریں گے, بلکہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی وقت ان کو مجبور کرے کہ یہ مختارہ کو بھی ساتھ لے آئیں. بہت شکریہ.